ناشکری کرنے والے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خطاب فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا جسے اللہ نے دنیا میں بہت نعمتیں دی تھیں اور اسے رزق میں خوب وسعت دی تھی اور اسے جسمانی صحت کی نعمت بھی دی تھی، لیکن اس نے اپنے رب کی ناشکری کی تھی۔ اسے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے آج کے دن کے لیے کیا کیا اور اپنے لیے کون سے عمل آگے بھیجے؟ وہ کوئی نیک عمل آگے بھیجا ہوا نہیں پائے گا۔ اس پر وہ رونے لگے گا، اتنا روئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکام ضائع کرنے کی وجہ سے اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا۔ اس پر وہ خون کے آنسو روئے گا، پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا، جس پر وہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت کھا جائے گا۔ پھر اللہ کے احکام ضائع کرنے پر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا، جس پر وہ اونچی آواز سے روئے گا اور اس کی آنکھیں نکل کر اس کے رخساروں پر آ گریں گی، اور دونوں آنکھوں میں سے ہر آنکھ 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی ہوگی۔ پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو کر رہے گا، اے میرے رب مجھے دوزخ میں بھیج دے اور مجھ پر رحم فرما کر مجھے یہاں سے نکال دے۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں بیان کیا ہے، اِنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ: جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ ایسے شخص کو دوزخ کی آگ اس طور پر نصیب ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ حضرت محمد بن ابراہیم بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم تقوی اور پاک دامنی اختیار کرو تو تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور گھی ملنے لگے گا۔